دی لینگویج آف قرآن کورس کے دوسرے لیول میں آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے، اور یہ لیکچر ہے بک کے لیسن نمبر 5 سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہم کچھ ریوائز کر لیتے ہیں. یہ کچھ پرانے لیکچرز کی سلائیڈز ہیں. جملہ فعلیہ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جملہ ایسا جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے جو اس میں فعل ہوتا ہے، سب سے پہلے فعل ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل، اور اس کے بعد مفعول. جو فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے کہ فعل کے ساتھ فاعل بھی آئے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی کام بغیر کرنے والے کے نہیں ہوتا، خود بخود کوئی کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو لیکن مفعول کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ مفعول بھی ہو. ٹھیک ہے، کچھ افعال ایسے ہیں جن کے ساتھ مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. مفعول کہتے کسے ہیں؟ وہ چیز جس پہ کام کیا جا رہا ہو اسے مفعول کہتے ہیں. تو میں آپ کو اگر مثال دوں، وہ سویا. ٹھیک ہے، وہ سویا اردو میں ہم بولتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کمپلیٹ بات ہے، مکمل بات ہے. اس کے لیے ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سونا جو فعل ہے نا، سونا جو کام ہے، اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ گیا، وہ گیا، اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم کہیں گے نا کہ وہ اس نے کھایا، تو اس کے لیے مفعول کی ضرورت پڑے گی. کیا چیز کھائی اس نے، کیا کھایا؟ تو ہم کہیں گے اکلا، اس نے سیب کھایا. اکلا التفاح، اکل التفاح، اس نے سیب کھایا. تو فعل، فاعل، فعل، فاعل اور مفعول، تو یہ تین چیزیں ہونی مطلب کم از کم 2 چیزیں ہونی چاہیے، تیسری بھی ہو سکتی ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ فاعل اور مفعول ضروری نہیں ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ آئیں، ان کی ترتیب الٹ بھی ہو سکتی ہے. مطلب یہ مفعول پہلے بھی آ سکتا ہے، فاعل بعد میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا رول یہ پکا ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا. یہ رول چینج نہیں ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہم نے فعل ماضی کی گردان دیکھی تھی. یہ آپ کے سامنے دوبارہ پرانی سلائیڈ میں لے کے آیا ہوں. تو اس میں ایک چیز میں آپ کو ریوائز یہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو الفاظ ریڈ میں ہے نا، جو حروف ریڈ میں ہیں، یہ فاعل ہیں. ذہبہ، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ فاعل مستتر ہے. ٹھیک ہے، وتقدیرہ ہوا، اور اس کا جو اندازہ ہے، اس کی جو اسٹیمیشن ہے وہ ہوا ہے. یہاں پہ ہم ذہبا جب ہم بولیں گے تو الف فاعل ہوگا، فاعل مستتر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ذہبو جب ہم بولیں گے تو واو فاعل ہوگا، یہ فاعل مستتر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ فاعل نظر آ رہا ہے، سامنے ہے ہمارے واو کی شکل میں. تو یہ واو کیا ہے؟ واو کیا ظاہر کرتا ہے کہ اس کا یہ زیادہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہم زیادہ غائب ہوں تو واو استعمال ہوتا ہے. یہ وہ دوسرا فعل ہے جس کا فاعل مستتر ہوتا ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہوا اور ہیا، یہ 2 ایسے افعال ہیں جن کا فاعل مستتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور تو آپ یہ پوچھ سکتی ہیں کہ اس میں یہ تا پھر کیا ہے؟ تو یہ تا اس میں تانیث کے لیے آیا ہے، فیمینن کے لیے آیا ہے، نہ کہ فاعل کے لیے. اس کے بعد جو آگے جتنے بھی افعال ہیں ان کے آخری لفظ جو ہے نا، آخری حروف جو ہیں وہ فاعل کے طور پہ آتے ہیں. یہاں پہ ذہبتا، اس میں الف فاعل کے طور پہ آیا ہے. ذہبنا، اس میں نون، تا، ذہبتما، اور یہ تما، تم، تی، تما، تن، تو، نا، یہ سب فاعل ہیں. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا، یہ ایک اور سلائیڈ ہے، یہ بھی پچھلے لیکچرز میں سے ہی ہے. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی بات ہے. اس کو ہم 2 طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک جملہ فعلیہ بنتا ہے اور ایک جملہ اسمیہ بنتا ہے. اگر ہم بات اسم سے شروع کریں گے تو وہ جملہ اسمیہ بنے گا،
اور اگر ہم بات فعل سے شروع کریں گے تو وہ جملہ فعلیہ بنے گا. ٹھیک ہے، دخل طالب الفصل، طالب علم کلاس میں داخل ہوا، اور الطالب دخل الفصل، طالب علم کلاس میں داخل ہوا، میننگ دونوں کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو کنسٹرکشن ہے نا جملے کی بناوٹ ہے، اس میں فرق ہے. صحیح ہے. اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ آپ کو کلیئر ہے. یس سر. اب ہم یہیں سے بات آگے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، انہی دو جملوں سے ہی آگے بات شروع کریں گے. اب دیکھیں، الطالب دخل الفصل، اگر ہم الطالب کی جگہ اس کو دو طالب علم کر دیتے ہیں، الطالبانی، تو یہ فعل میں کیا چینجنگ آئے گی؟ سر الف آ جائے گا. جی، الف آئے گا. داخل. ہاں، ہما والا آئے گا نا فعل. ٹھیک ہے، تو اس کے آگے الف کا اضافہ ہو جائے گا، الطالبانی دخلا الفصل. ٹھیک ہے، اس میں الطالبانی کیا ہے، اس کی ترکیب دو نحوی طالب کیسے علم. ہوگی؟ الطالبانی یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مبتدا ہے نہ کہ فعل. یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دخل یہ فعل ہے. سر الف مفعول ہوگا. فاعل، سوری فاعل. فاعل. الف اس میں فاعل ہے، اور الفصل یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ فعل، فاعل اور مفعول، یہ جملہ فعلیہ جو ہے نا آگے یہ والا، یہ مل کے خبر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جملہ فعلیہ یہ خبر بنا رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا، اب اگلا جملہ دیکھیں، الطلاب یہ جمع ہو گیا. اب اس میں فاعل کیسے ہوگا، سوری فعل کیسے آئے گا؟ دخلوا. دخلوا الفصل، طالب علم یعنی زیادہ طالب علم کلاس میں داخل ہوئے. تو اس میں بھی وہی چیز ہوگی، یہ مبتدا ہوگا، یہ فعل ہوگا، اور واو جو ہے یہ فاعل ہوگا. یہ واو فاعل ہوگا، اور الفصلہ یہ مفعول ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر بنائے گا. اب اس سائڈ پہ آ جائیں، دوسری سائڈ پہ، جو داخلہ طالب الفصل، یہ جو جملہ لکھا ہے یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے نا. داخلہ فعل، یہ فاعل اور یہ مفعول، ایسا ہی ہے. اب یہاں پہ اگر ہم طالب کی جگہ ایک طالب علم کی جگہ دو طالب علم بولنا چاہیں کہ دو طالب علم کلاس میں داخل ہوئے، تو طالبن کا مثنیٰ کیسے بنے گا؟ طالبانی. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم فعل کون سا استعمال کریں گے؟ سر یہی ہوگا داخل آئی. جی داخل آئی نہیں ہوگا، نہیں، یہی ہوگا. آپ اس کو لمبا کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. داخلہ ہاں لمبا ہوگا سر. ہاں، یوں ذرا کلیئر کیا کرے نا. دخل طالبانی الفصل، لیکن یہ جملہ غلط ہے. یہ کیوں؟ اس کی وجہ دیکھتے ہیں. اس کی جو ہے نا اس جملے کی ترکیب نحوی وہ دیکھیں. داخلہ اس میں فعل ہے، فاعل کیا ہے؟ الف. الف، یہ فاعل ہے. تو طالبانی کیا ہے؟ سر یہ بھی فاعل ہوگا پھر تو. یہ بھی فاعل ہوگا اور یہ مفعول ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو اس میں غلطی ایک سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ دو فاعل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دو داخل ہوئے، دو اسٹوڈنٹ کلاس میں، تو یہ غلط جملہ بن رہا ہے، دو فاعل نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو صحیح کیسے کرنا ہے؟ صحیح ہم ایسے کریں گے
کہ ہم دخلا کے بجائے صرف دخلا استعمال کریں گے. دخلا طالبانی الفصل، یہ صحیح جملہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کے اپوزٹ سائڈ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ مسئلہ پیش نہیں آیا تھا ہمیں. کیوں پیش نہیں آیا تھا؟ کیونکہ یہاں پہ الطالبانی ایز اے فائل نہیں آ رہا تھا، الطلاب ایز اے فائل نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ تو ایز اے مبتدا آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ جب ایز اے مبتدا آ رہا ہے یہ الطالبانی، اور الطلاب جب ایز اے مبتدا آ رہا ہے تو اب ہم فعل اس کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو یہ الف فائل کے طور پہ آ رہا ہے، تو طالبانی پھر دوسری دفعہ فائل ہم لگائیں گے تو یہ بات غلط ہو جائے گی. تو اس لیے اگر ہم نے طالبانی استعمال کرنا ہی ہے تو ہم اس کے شروع میں جو فعل لگائیں گے نا وہ مفرد لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی ترکیب نحوی دیکھیں اب ٹھیک بنے گی. فعل، فائل اور یہ مفعول. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ یس سر. اچھا آگے اب دیکھیں جمع میں کیا ہوگا. الطلاب، اس کے شروع میں بھی ہم داخلہ ہی لگائیں گے، یہ چینج نہیں ہوگا. داخلہ الطلاب الفصل، طالب علم کلاس میں داخل ہوئے. ٹھیک ہے. اب مثنیٰ اس کا مؤنث بناتے ہیں. دوسری سائڈ پہ آ جائیں. الطالبۃ، اب دخلا کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ دخلت. دخلت. ٹھیک ہے. دخلت الفصل، الطالبۃ دخلت الفصل. اچھا ایک اور بات یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو پڑھیں گے کیسے. دخلت الفصل، دخلت الفصل، اس کو پڑھتے ہیں دخلت الفصل. ٹھیک ہے. دخلت الفصل. کیوں دخلت کیوں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ دخلتی الگ فعل ہے، ڈیفرنٹ فعل ہے دخلتی. ٹھیک ہے. وہ انتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے. دخلت یہ الگ فعل ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ جو جب یہ دو لفظ اکٹھے آتے ہیں تو اس پہ سکون ہے تا پہ، اور اس کے بعد والا جو لفظ ہے لام اس پہ بھی سکون ہے. تو عربی کا یہ رول ہے کہ دو سکون اکٹھے نہیں پڑھے جا سکتے، تو ہم ایک سکون کو حرکت سے بدل دیتے ہیں، اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں. یہ صرف پڑھنے کے لیے ہے، پروننسیشن کے لیے ہے. ہم زیر لگاتے نہیں ہیں لیکن ہم پڑھیں گے اس کو ویسے ہی. ٹھیک ہے. دخلت الفصل. سمجھ آ گئی؟ ہمارے یہاں جو قرآن کریم میں جو اعراب لگے ہوئے نا وہ عربک گرامر کے مطابق نہیں لگے ہوئے. وہ کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں تو ہمارے پڑھنے کے مطابق لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. اس کو گرامیٹیکلی ہم دیکھنا شروع کر دیں تو وہ بات غلط ہو جاتی ہے. جیسے یہی لفظ آپ دیکھ لیں، اگر اب آپ اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گی کہ یہ تو مخاطب کے لیے فعل ہے. دخلتی تو مخاطب کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا میننگ چینج کر دیں گے ہم. ٹھیک ہے. تو یہ عربی جو قرآن کریم کے اعراب ہیں وہ اور مقصد کے لیے لگائے گئے ہیں، وہ گرامیٹیکل نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن اگر آپ کو گرامر آتی ہو تو آپ وہ چیز انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو الطالبۃ دخلت الفصل. الطالبۃ کو ہم کرتے ہیں مثنیٰ بناتے ہیں. الطالبتان دخلتا الفصل. ٹھیک ہے. اب کیونکہ طالبتان مثنیٰ تھا تو اس کے لیے ہم نے آگے جو فعل آیا وہ بھی ہم نے مثنیٰ استعمال کیا، دخلتا الفصل. ترکیب نحوی وہی ہوگی جو اوپر لکھی ہوئی ہے، میں بار بار نہیں لکھ رہا اس کو. الطالبات دخلنا الفصل. اس کا جو فعل ہے جب ہم شروع میں اسم لگائیں گے نا تو اس کا جو فعل بعد میں لگائیں گے وہ اس کے مطابق ہوگا، اس کے مطابق چینج ہوگا.
اس کی دوسری سائڈ پہ آ جائیں، اپوزٹ سائڈ پہ جملہ فعلیہ کیسے بنے گا؟ الطالبات دخلت، یہ تو ایسے ہی آئے گا، ٹھیک ہے، دخلت الطالبات الفصل، یا دخلت الطالبات الفصل، جو اسٹوڈنٹ یا ایک طالبہ کلاس میں داخل ہوئی۔ اگر ہم اس کو طالبتانی کر دیتے ہیں تو کیا رول ہے؟ ہم اس کو چینج نہیں کریں گے، یہ مفرد کی طرح ہی رہے گی، لیکن مفرد اب کیونکہ مؤنث ہے تو ہم دخلت رکھیں گے اس کو، دخلت الطالبتانی الفصل، کیونکہ یہ جو تا ہے نا، یہ تا یہ تثنیہ کے لیے ہے، یہ فاعل نہیں ہے، تو اس کو ہم ایسے ہی مینٹین رکھیں گے۔ اور پھر جمع میں دیکھیں، الطالبات دخلت الطالبات الفصل، طالبات کلاس میں داخل ہوئیں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یس سر۔ عبداللہ آپ کو بھی آ رہی ہے؟ جی صحیح، تو بولتے رہا کریں تاکہ مجھے تسلی رہے تھوڑی۔ تو رول کیا ہے، رول کیا بناتے ہیں ہم اس کے لیے؟ اگر ہم نیا جملہ شروع کریں اور جو فاعل ہے وہ غائب میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا میں سے ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ جو فعل ہمیشہ مفرد استعمال کریں گے، فعل ہمیشہ مفرد استعمال کریں گے۔ یہاں یہ ان سائڈ والے جملوں کی بات ہو رہی ہے، یہ جو جملے ہیں نا، یہ سائڈ، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نیا جملہ شروع کریں، یعنی ہم بات شروع کر رہے ہیں نا جب، تو اگر تو فاعل ہمارا زیادہ ہیں، غائب میں ہے، تو ہم فعل جو ہے وہ ہمیشہ مفرد استعمال کریں گے، لیکن اس کے بعد جب ہم نے بات کو کنٹینیو کرنا ہے تو پھر ہم فعل کا متبادل جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے، فاعل کے لیے۔ یہ دوسرے جملے کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ہمیں یہ کہنا ہے دخل طالب الفصل و جلس، جلسہ کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھا، وہ بیٹھا، وہ جلسہ علی الکرسی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے تو بات شروع ہو رہی تھی، لیکن یہ اب ہم اس کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب مفرد ہے تو ہم ایسے بولیں گے دخل طالب الفصل و جلس علی الکرسی، طالب علم کلاس میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھا۔ جب ہم مثنیٰ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ دخل طالبان الفصل، اب یہاں پہ جو پہلا فعل ہے وہ ہم مفرد استعمال کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ساتھ ہم فاعل لگا رہے ہیں مثنیٰ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم بات کو آگے کنٹینیو کریں گے تو یہاں پہ جب دوسرا فعل استعمال کریں گے نا، تو وہ ہوگا، کیا ہوگا؟ جلسا، جلسا۔ یہاں پہ ہم اس کو چینج کر دیں گے، یہاں پہ ہم مفرد استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے دوبارہ طالبان ہی نہیں لگانا، وہ جلسا علی الکرسی۔ سر یہ جو فاعل غائب ہے، غائب کا مطلب ہے یعنی زیادہ ہونا ہے یا چھپ مطلب موجود نہ ہونا ہے؟ غائب کا مطلب ہے تھرڈ پرسن، اچھا صحیح صحیح۔ تھرڈ پرسن، ٹھیک ہے، یعنی یہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے نا ساری۔ جب جو مخاطب ہوگا اس کے لیے تو یہ چیزیں ہوں گی نہیں نا، مخاطب کو تو ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، یعنی کیسے ہوگا؟ دخلتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو فاعل الگ سے تو نہیں نا نام لیتے، یس سر۔ ہاں، تو یہ غائب کی بات ہو رہی ہے، صرف غائب میں ایسے ہوتا ہے۔ تو دخل طالبان الفصل، اب یہاں پہ دوسرا جب فعل استعمال کریں گے تو وہاں پہ اس کو ہم چینج کر دیں گے فاعل کے حساب سے، جلسا علی الکرسی۔ اسی طرح دخل الطلاب الفصل، اس سے آگے کیسے بنائیں گے؟ آپ بنائیں، وَجَلَسُوا عَلَى الْكُرْسِي۔ ٹھیک ہے۔ خیر یہ الگ بات ہے کہ یہاں پہ ہم
کرسی، یہاں پہ کرسی کو بھی مثنیٰ بنائیں گے کیونکہ دو طالب علم ایک کرسی پہ تو نہیں بیٹھتے. یہاں پہ کرسی کو جمع بنائیں گے کیونکہ زیادہ طالب علم ایک کرسی پہ تو نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے، تو زیادہ پہ بیٹھتے ہیں، اس کو بھی جمع بنائیں گے. بہرحال اصل میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی. ٹھیک ہے. اب ایک یہ نئی چیز تھی، ٹھیک ہے، جو آپ کو نیا رول تھا جو آج آپ کو بتانا تھا. اور ایک اور نیا رول ہے اس کے لیے ہم ریوائز کرتے ہیں لیکچر جو لیول 1 ہے اس کا لیکچر 14. جو ضمائر متصلہ تھے، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ضمیر متصل اللہ کی جگہ مثال کے طور پہ ضمیر متصل آیا، یہ اللہ مجرور تھا نا، تو اس کی جگہ جو ضمیر متصل لگائیں گے وہ بھی مجرور ہوگا. یعنی جب ضمیر متصل حرف جر کے ساتھ لگتا ہے تو وہ جار اور مجرور بناتا ہے. ٹھیک ہے. جب ضمیر متصل اسم کے ساتھ جڑتا ہے، اب یہ رسول اسم ہے، تو جب ضمیر متصل اسم کے ساتھ جڑتا ہے، یہ ضمیر متصل جڑا ہوا ہے، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ بناتا ہے. یہ رول آپ کو پتہ ہے، اس کو ہم ریوائز کر رہے ہیں بس. اور جب ضمیر متصل کسی ظرف کے ساتھ جڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا آتا ہے، تو یہ ظرف اور مضاف الیہ بناتا ہے. ایسا ہی ہے. جی. اچھا، اب آتے ہیں، یہ اس کی کچھ ترتیب میں غلطی ہوگی. بہرحال فتح علی الکتاب، کیا مطلب ہوا اس کا؟ علی نے کتاب کھولی. علی نے کتاب کھولی. ٹھیک ہے، تو فتح کیا ہے؟ فعل، علی فاعل، اور الکتابہ مفعول. فعل فاعل مفعول، یہ جملہ اسمیہ ہے جس کا مطلب ہے علی نے کتاب کھولی. اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ علی نے اسے کھولا، یعنی ہم کتاب کے بجائے کتاب کا ضمیر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی نے اسے کھولا. ٹھیک ہے، تو یہ جو کتاب ہے نا، کتاب کی جگہ کون سا ضمیر لگے گا؟ ضمیر یہ ضمیر منفصلہ کسی اسم ہے، یہ اسم تو ہے. یہ دیکھیں کہ یہ ضمیر مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے؟ منصوب. منصوب ہے. تو منصوب کے لیے کون سے ضمائر آتے ہیں؟ متصلہ. متصلہ. ٹھیک ہے، تو اس میں ضمیر متصل لگے گا. کون سا ضمیر آئے گا؟ یہ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن ہے؟ کیا یہ کتاب، ہاں یہ کتاب بات کر رہی ہے؟ فرسٹ پرسن ہے مطلب متکلم ہے، یہ بات کر رہی ہے، کتاب تو نہیں بات کر رہی. یہ کتاب سیکنڈ پرسن ہے یعنی مخاطب ہے، مخاطب بھی نہیں ہے کتاب سے، تو خطاب نہیں کیا جا رہا، اس سے بات تو نہیں کی جا رہی. تھرڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے، یہ غائب ہے. تو غائب مذکر اور مفرد، یعنی یہ مذکر ہے، غائب ہے اور مفرد ہے. تو یہ کون سا ضمیر ہوا؟ ہوا کے متبادل جو ضمیر آتا ہے متصلہ، ہو. ٹھیک ہے، ہو. لیکن اس کی جگہ کون سی ہوگی؟ کیا ہم یوں بولیں گے فتح علیہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ جب مفعول اسم سے چینج ہو کے ضمیر بنتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بات ذرا غور سے سننی ہے. جب مفعول کو ہم نے ضمیر کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو وہ فاعل کے ساتھ نہیں جڑتا. اب یہ متصلہ ہے، اس نے جڑنا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ جا کے، تو یہ فاعل کے ساتھ نہیں جڑتا بلکہ یہ فعل کے ساتھ جڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل کے ساتھ جڑتا ہے. کیا بنے گا؟ فتحہ علی. ٹھیک ہے، فتحہ علی. اب یہ اس کی ترکیب کیسے بن رہی ہے؟ فتح فعل، ہو مفعول، اور علی فاعل. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی مفعول کو ہم چینج کریں گے ضمیر میں تو وہ مفعول اپنی جگہ چینج کر کے فعل کے ساتھ جا کے جڑے گا. اب مفعول میں ہمیشہ ضمیر متصل آئے گا. کیوں؟ کیونکہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. جی سر. ہاں، اب اگر ہم اچھا فتحہ علی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ علی نے اسے کھولا. ٹھیک ہے، علی نے اسے کھولا. کسے کھولا؟ کتاب کو کھولا. اچھا، اگر ہم علی کو بھی استعمال نہ کرنا چاہیں، ہم کہیں کہ اس نے اسے کھولا. اس نے اسے
کھولا، اس نے اسے کھولا. تو یہ کیا ہوگا؟ ہم علی کو تو ویسے ہی غائب کر دیں گے، تو یہ صرف بچے گا فتحہ. فتح یہ کیا ہے؟ اس کی ترکیب سر کیسے یہ ہوگی؟ فعل ہے اور اسی کے اندر فاعل مستتر ہوگا. ہاں، فتح فعل، اس کے اندر فاعل مستتر، اور ہو یہ مفعول ہو گیا. ہو مفعول. مفعول ہو گیا. یہ مکمل جملہ ہے. ٹھیک ہے، اس نے اسے کھولا. تو اب یہ ایک جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ذهب علی إلى المكتبة اليوم. ذهب علی إلى المكتبة اليوم. علی آج لائبریری گیا. یہ آج کا یہ ہے، الیوم کا ترجمہ آج ہے. ٹھیک ہے، الیوم آج. اخذ کتابا، اس نے کتاب اٹھائی. ٹھیک ہے، وفتحہ اور اسے کھولا. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے بات ختم کر دی ہے، لیکن آپ اسے آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. وقرأ الدرس الرابع یا الدرس الخامس، اور پانچواں لیسن پڑھا. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں بات کو جتنا بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں. تو یہ اب ایزی جملے ہیں، ایسے جملے ہیں کہ جو اب آپ خود بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹاپک سمجھ آ گیا. ایک اور اس کی مثال دیکھ لیں. من فتح الباب، دروازہ کس نے کھولا؟ تو اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں عائشہ من فتح الباب، آپ نے کہنا ہو کہ میں نے کھولا دروازہ، میں نے کھولا، تو آپ کیسے کہیں گی؟ فتحنی. نہیں، فتح فعل کون سا استعمال کریں گے؟ میں نے کھولا. اچھا سر، فتحت. فتحت. جی، فتحت. فتحت الباب، انا فتحت الباب. یا صرف آپ فتحت بھی کہہ سکتے ہیں، انا بے شک نہ لگائیں، لگائیں بھی ٹھیک، تب بھی ٹھیک ہے، نہ لگائیں تب بھی ٹھیک ہے. انا فتحت الباب. اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ میں باب کا نام نہ لیں، کیونکہ باب تو سوال میں ہو گیا نا، دروازہ کس نے کھولا، تو آپ جواب یہ دیں گی کہ سر یہ میں نے کھولا تھا، یہ مطلب دروازہ. تو آپ دروازے کی جگہ ضمیر استعمال کریں تو کیسے ہوگا؟ یہ باب ہے نا، باب، اس کی جگہ اب آپ نے ضمیر استعمال کرنا ہے. تو یہ ضمیر کون سا آئے گا؟ کتاب کی طرح ہی یہ ہو آئے گا، ہو. تو یہ ہو کس کے ساتھ جا کے جڑے گا؟ انا فتحت. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک بولا ہے. یہ فعل کے ساتھ جا کے جڑے گا، تو یہ بنے گا انا فتحتہ. اس میں ترکیب نحوی اس کی کیسے ہوگی؟ انا یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا ہے. فتح، فتح فعل، فاعل کیا ہے اس میں؟ فاعل کیا ہے؟ سر ہو آ جائے گا. ہو تو فاعل نہیں ہے. سر تو تا جو ہے، تا پیش تو جو ہے وہ آئے گا فاعل. اور مفعول؟ پیچھے ہوئی بچتا ہے. ہاں، انا فتحتہ، میں نے اسے کھولا. یا اگر ہم کہنا چاہیں، کسی اور کا نام لینا چاہیں، عائشہ کہیں نور نے کھولا، نور کہیں عائشہ نے کھولا. ٹھیک ہے، تو حامد فتح الباب، اگر ہم اس کی جگہ ضمیر استعمال کرنا چاہیں تو فتحہ حامد، یا حامد فتحہ، یا ہی فتحت الباب. اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے کھولا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا چاہیں تو ہی فتحت، ہی فتحت ہو، ہی فتحت ہو، اس نے اسے کھولا. ٹھیک ہے، یا آپ نام بھی لے سکتی ہیں. تو یہ آج کا دو نئے کنسیپٹس تھے. اب ہم چلتے ہیں بک کی ریڈنگ کی طرف.